اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جوڑے کو لے کو تمہیں شادی کرتے ہی نہ تمہیں کبھی یہ جوڑے کی حقیقت سمجھے کیا؟ میں پوچھوں گا نہیں تم نہ کون جوڑوں کے لیے کون نہیں لیے بول کر. تمہیں جوڑے کو لے کر 2 لاکھ کی 1 لاکھ کی 50,000 کی 25,000 کی تمہیں لے کو تمہیں شادی کرتے ہی نہ تمہیں کبھی اس کی حقیقت سمجھے کیا؟ یہ کیا بول کر سمجھے تمہیں؟ ہاں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تم نہ معلوم؟ لینا بھی جائز نہیں دینا بھی جائز نہیں. پہلے شرعی مسئلہ بتاتا ہوں اس کو. لینا بھی جائز نہیں دینا بھی جائز نہیں. لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. دینا مجبوری ہے تو پھر دینے والا عذر بیان کر دے گا, اللہ کے پاس بچ جائے گا, لیکن لینے کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. ہمارے بعض نوجوانہ انہوں بھی سدھرنا, ان کے ممی ڈیڈی بھی سدھرنا. اللہ دیا تو اچھی زندگی دے دو ایسے لوگوں کو, نہیں تو موت دے دو. دیکھو بولو رے با آمین بولو. ایسے لوگوں کو بد دعا کرنا گناہ نہیں ہے. یہ لگا ختم ہو گئے تو معاشرہ پاک ہو جائے گا. ہمارے بعض نوجوان حضرت میں پوچھا نہیں حضرت انہوں ہو کو دیے سو آج نماز کے بعد میں وہاں کھڑ جا کو, نہیں تو کسی بھی ایک نوجوان بولتا ہوں 2 روپے بانٹ رہے سب کو. انہیں 2 روپے ہو کو دیا تو لیتے ہیں, تمہیں 5 روپے ہو کو دیا تو لیتے, 10 روپے ہو کو دیا تو لیتے. ارے مسجد کے دروازے کے پاس کبھی کوئی منگنے کے لیے کھڑا رہتا ہے, کبھی کسی کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے. اب منگنے کے لیے جو کھڑا رہتا ہے اسے 5 روپے دے ڈالے. اب جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہے معلوم نہیں انہیں انتظار میں کھڑا ہے کہ منگنے کے لیے کھڑا ہے, غفلت سے اسے بھی دیتے ہی استن چڑھاتا, جے تمہارے بابا کو خرید تو نہیں بولا نہیں بول رہا ہے. کسے دے رہی ہو 5 روپے؟ تمہاری کیا جی قیمت بولو جی. ارے واہ غلطی ہوگی رے واہ, کئی ساری غلطی ہو جاتی. وہ رمتا نہ فرعون رمے سکا, نمرود اچھلا سکا اچھلتا نہ, ہو کچھ نہ دیے, وہ بھی اللہ کے گھر کے دروازے کے پاس دیے. ذرا یہ سوچ لیتا شاید یہ 2 روپے میں خدا کی برکت آئی ہوگی. تیری غیرت یہاں آ گئی, وہی ہو کر اگر کوئی دیتا ہے جوڑے کے نام پر, وہ غیرت کہاں گئی تیری؟ بے غیرت باپ کا خون ہے تو لے, بے شرم باپ کا خون ہے تو لے. اگر تیرے باپ کے اندر غیرت ہے 2 لاکھ کو ٹھوکر مار, سسرے پر گرم ہو, کسے جی دے رہی سے 2 لاکھ روپے؟ تمہاری بیٹی کو پالنے کی قیمت نہیں لے رہا ہوں, سکون پانے کے لیے تمہاری بیٹی سے شادی کر رہا ہوں. تیرے منہ میں زبان نہیں, بے حیا بے شرم. میری بات اگر تمہارے میں سے کسی نوجوان کی عین زندگی میں لگتی ہے وہ اٹھ کر چلے جائے. تمہیں کیا درد ہے؟ عائشہ کا درد جس کے سینے میں ہے اس کے زبان سے یہ جملے نکل سکتے ہیں. ہو کر دینے پر جب تو مسجد کے, درگاہ کے, مدرسے کے دروازے پر تو گرم ہوتا ہے, ہو کر وہی لڑکی کا باپ دیتا ہے تو انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں. انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں. وہ بھی شرم نہیں آتی؟ بے حیاؤ بے شرمو, بے حیاؤ بے شرمو. اور کیا جملے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, تم نہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جوڑا لے کر ٹوپیاں پہن کر بیٹھے ہیں, جوڑا لے کر داڑیاں رکھ کر بیٹھے ہیں, جوڑا لے کر ولیوں کے نعرے لگاتے ہیں, جوڑا لے کر دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں, جوڑا لے کر بڑے شان کے ساتھ پھرتے ہیں. تم کو تو کپڑے اتار کر چلنے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے.
وہ بھی شان کیا ہے بھائی صاحب. لڑکی کا باپ مجبور ہے, اسے کچھ نہیں کہتا میں. لڑکی کا باپ مجبور ہے, کچھ نہیں کہتا. جوڑے کے پیسے لینے کے بعد سے ساس کے گھر کو شادی سے پہلے جاتا نہ, اماں کا دودھ پیا, کتی کا دودھ پیا, تو ماں کا دودھ پیا کہ سورنی کا دودھ پیا. مہر ادا کرنے کی 5,780 پر 6 روپے دینے کی کیپاسٹی نہیں, 2 لاکھ روپے لینے کے واسطے اپنے چمچوں. اس میں اور ایک بات کیا ہے, جب معلوم ہے کہ میرا دوست جوڑے کو لینے کے لیے جا رہا ہے, اس کے ساتھ جانے والے بے حیاؤں کو کتنی حیا ہوگی ذرا دیکھیے. پندرہ تاریخ کو اتوار کے دن جوڑے کو لینے آ رہی نوشوں والے میتا, اللہ ان کو غارت کرو, آتے سو رستے میں مر جاؤ. 15 تاریخ کو اتوار کے دن نوشوں والے جوڑے کو لینے آ رہی, وہ چرچا ہو رہا ہے. برابر 4 کارا میں آپ کو اتر رہی. نوشو کیسا اترتا معلوم, اوباما اتنا سگا اترتا. وہ کوٹ وہ سوٹ, شرم رکھو نوجوانوں, شرم. میں گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ بولیا, سور کا گوشت کھانا حرام نہیں, حرام پیسوں سے بریانی کھانا بھی حرام ہے. سور کا گوشت حرام نہیں, کتے کا گوشت حرام نہیں, حرام پیسوں سے آئس کریم کھانا بھی حرام ہے. شکل بدل گئی, حقیقت یہ ہے, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. یقین نہیں آیا تو منگوا لو فتویٰ. آج میں درد پیش نہیں کروں گا, 2-3 دن سے جلسوں کو گیا تو درد پیش کیا, لیکن الحمدللہ ہماری مسجد کا ماحول کچھ ہے اور ہے. جگانا چاہتا ہوں, میں جگانا چاہتا ہوں. سور کا گوشت نہیں حرام, حرام پیسوں سے حلال چیز بھی حرام. تمام مسلکوں کا اس بات پر اتفاق ہے, تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے. جوڑے کا پیسہ حقیقت بتاؤں گا, حقیقت بتاؤں گا جوڑے کا پیسہ کیا ہے بول کر. آپ کو کارا میں اتر کو, نوشو کی اماں, نوشو کے بھانا, خالہ, نانیاں, ماں, پوری حرام پول رہتی. میں ڈرتا نہیں صاحب, اسلام کی بیٹیاں مرتے رہے میں تم نہ تو لوں. عائشہ نام کی بچیاں ڈوب کر مرے میں تم نہ تو لوں. میں صاف بول رہا ہوں نا, جو نہیں لیا اسے سلام, اسے سلام. آپ کو اتر کو پھول کا ہار ڈال کر پیٹ کاٹ لے کو, چکلے دکھا رہا کیا کہ ٹنڈولکر سنچری مارے سگا. ارے اذا فات الحیا فات الایمان, جب حیا گئی ایمان گیا. جس علاقے میں حیا نہ ہو اس علاقے میں ایمان نہیں. حیا کا ایمان سے, ایمان کا حیا سے بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق. ساتھ بھی جاؤ نہ کو, جوڑے کو پیسے لینے کے واسطے جاتے نہیں لوگ, اس میں اچانک ایک بھان نہیں آتی, بھونے ہی نہیں آتا. کی کہتو سالہ میری بات مانا نہیں, میں اس کے رسمہ میں جانا, میں ایسے بھونیا سے, جیجاؤں سے, بھائی جانوں سے بولنا, تمہاری بات نہیں مانا تو تمہیں جاتے نہیں نا. اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے, وہاں تم جا سکتے کیا؟ تمہارے لیے تمہارا سالہ بڑا یا تمہارے لیے تمہارا نبی بڑا؟ جوڑے جہیز کو لے کر حقیقت سنو گے تو تم بہت شرمندہ ہو جاؤ گے, بہت شرمندہ ہو جاؤ گے. محنت کر کے کماؤ. جوڑے جہیز کو لے کر شادیاں کرنے والے نوجوان تو ان انسانوں سے بھی بدتر ہیں
جو سگنلوں میں ٹول گیٹوں میں تالیاں مار کر 5-10 روپے دھوپ میں سوکھ کر پسینوں میں ڈوب کر تالیاں مار کر بھیگ مانگ کر اپنا پیٹ پالنے والے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں ایسے انسانوں سے بھی بدتر ہیں جوڑے کا پیسہ لے کر شادی کرنے والے. حقیقت بتاتا ہوں، سنو. سن رہی سو رہی؟ بیان کے بعد کتنے اٹھتے ہیں کتنے کو اٹھانا کی معلوم نہیں. گڑیا میں وائبریشن شروع ہو گیا ہے بہت سارے نوجوانوں کے. خالی بیچ میں بیٹھی نہ اس کے واسطے ہنسلے کو ہنسو. آئی نو کیا کرنا، میں نہیں ہنسیا تو کہاں بازو والا ڈاؤٹ کرتا کہ کرائی نے بھی. کیا ہے محبوب صاحب، بات صحیح ہے غلط ہے؟ نماز ہی عبادت نہیں دوست، شادی کو شریعت کے مطابق کرنا بھی عبادت ہے. روزہ ہی عبادت نہیں، تو نبی کا غلام ہے، نبی جیسی شادیاں کی ویسے کرو، صحابہ جیسے شادیاں کی ویسے کرو. قانون بناؤ ذمہ داروں، مساجد کے ذمہ داروں، محلوں کے ذمہ داروں، مسلمانوں غیر مسلم کونسلروں، مسلمانوں غیر مسلم ایم پیز، مسلمانوں غیر مسلم ایم ایل ایز. جب تک شادیوں کے بارے میں کوئی سخت شریعت والا قانون نہیں بناؤ گے. اب تو شادیوں میں جانے کا تو ایسا رواج ہو گیا ہے کہ انہیں ظلم کر کو شادی کو گیا تو اس کے استقبال میں پٹاخے ڈان آیا. کیا شاہ رخ خان کا چچا تو؟ ایسے شادیوں میں جانے والے بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں. جانا چھوڑو. میں مسجد سبحانیہ میں جب خدمت کرتا تھا، اکرم صاحب گواہ ہے، میں اسی وقت بولیا شادیوں کو جانے سے پہلے ایک سوال کرو بھائی، یہ دعوت لڑکے والوں کی لڑکی والوں کی؟ سوال کرو. تم نہ دعوت دینے والے لڑکی والے ہیں، پکانے والے بھی لڑکی والے ہیں، تو جاؤ 2 لقمے بریانی سے 40 دن کی عبادت کو غارت کیوں کرتے ہو؟ حضرت قاری طیب علیہ الرحمٰن نے خطاب میں فرمایا کہ حرام لقمہ ایک کھاؤ گے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. یہ 40 دن کے اندر اگر موت آ گئی تو کلمے کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ جس منہ سے حرام داخل ہوتا ہے نا، اس منہ سے کلمہ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رب حفاظت فرما. جوڑا بہت ساری باتیں ہیں، پوائنٹس لکھ کر آیا ہوں 4 صفحات پر. میں نے ابھی 4 لائن نہیں بولے، اور یہ پوائنٹ میں آئینہ جمعے کے لیے بھی نہیں رکھوں گا، کیونکہ سلسلہ بند ہو گیا تو عائشہ کو بھول جاؤ گے. سنو پوائنٹ. جوڑا لیتا کوئی نہیں. بہت سارے علماء بولے ہیں، بہت صحیح باتیں بولے ہیں، اور لیڈرہ میں آج کل بول رہے ہیں جوڑے جہیز کو بند کرو بول کو. میں ہمیشہ بولتا ہوں بولنے کا کام ہمارا ہم نہ چھوڑو، کرنے کا کام تمہارا تمہیں کرو. تمہیں تمہارا کام کرو، ہمیں ہمارا کام کرتے ہیں. آج کل لیڈرہ بھی بول رہے ہیں کرو کام میدان میں اتر کر. جہیز کی لعنت کو بول کر ختم کرنا ہمارا کام ہے، فیلڈ ورک کر کے ختم کرنا ان کا کام ہے. انہوں بھی بولنے میں اتر گئے تو پھر کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کرو، تمہیں مولوی بن کر آ جاؤ، ہمیں ایم ایل اے بن کر چلے جاتے. تمہیں مولوی بن کر آ جاؤ، ہمیں ایم پی بن کر چلے جاتے. پھر ہم سے بھی کام نہیں ہوا تو پھر ہم نہ بھی کھینچ لیو. جہاں تک اس وقت ہمارے حوصلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فیلڈ میں اترے تو ہمیں کریں گے کام. واللہ عالم بالصواب. ہمارے حوصلے تو کیونکہ ہمیں پڑھنے کے بعد بننا چاہ رہے ہیں، تمہیں پڑھے بغیر بن گے اس کے واسطے نہیں کر رہے ہیں.
सुनो पॉइंट सुनो, हकीकत सुनो। जोड़े को लेता कई को 2 लाख रुपए जोड़े को लेता। पलंग छोड़ो, सास के घर से आया सो पलंग में सोता सो कैसा मालूम है ने, हाईवे में एक्सीडेंट होकर पड़ जा। तोबा तोबा तोबा, वो पलंगा में कैसा नींद आती रे बाबा। अब तो बीरू के सईदा भी बोल रही कि तो इसकी मैयत 6.5 फीट का थे, इसका ये खाना 6.5 फीट का बनाओ जी, 5.5 फीट का बनाओ, डबल डोर बनाओ। इधर का हिस्सा 900 का कहते, उधर का हिस्सा साथ में। पूरे लोग बोले, मैं भी बोलता हूँ, सब ले रहे नहीं, जहेज में 2 जोड़ी कफन भी ले लियो, एक 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लियो। कफन कहीं को मरे तो कफन पहनना, 2-2 हज़ार रुपये कहीं को एक्स्ट्रा, तुम्हारी मैयत का खर्चा भी सास के घर से हो जाए, हो जाए सास के घर से। सुनो, हकीकत सुनो। शायद आपको अब तक नहीं मालूम होगा कि जोड़े की हकीकत क्या है। जोड़े को लेता कहीं कोई नहीं, 2 वजह से लेता। ये पूरी जिंदगी पालने की कीमत ले रहा है, पूरी जिंदगी। खुदा करे कि मेरी आवाज़ हर घर चले जाए, हर नौजवान के कान में चले जाए। आप समझो और दूसरों को समझाओ कि मुज़म्मिल साहब ये हकीकत बोले बा बोलकर बोलो। उसके बाद लिया तो समझ जाओ उन्हें किधर का बोलकर, उन्हें किधर का वो भी बोलूंगा मैं। जोड़े को लेता कहीं को ना, पूरी जिंदगी जोड़ों को पालने की फीस ले रहा है। और दूसरा जोड़े को लेने की वजह क्या? तुम्हारी बेटी की जिस्मानी जो ज़रूरत है उसे मैं पूरा करूंगा, शर्त यह है कि 2 लाख रुपए देना। समझ रहे नौजवाना? हजरत तुम्हें पढ़ा है तो तुम्हें निकाह पढ़ता हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ता, उन्हें भी लेकर रहता। कोई हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब को चाहने वाला, कोई हजरत मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब को चाहने वाला, कोई हजरत मौलाना अंजर शाह साहब को चाहने वाला, कोई हजरत मौलाना शुएबुल्लाह खान साहब को चाहने वाला, कोई हजरत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामद बरकत चाहने वाले तो हैं, लेकिन उनकी चाहत के मुताबिक शादियां हो रही क्या? सुनो, जोड़े को पैसे कहीं को लेता इन्हें 2 वजह से। एक वजह क्या, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बच्ची को पालूंगा। दूसरी वजह क्या कि तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी की जिस्मानी जो ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत पूरी करने की मेरी फीस ये होगा। अब सुनो, अड्डों में जो औरतें जिस्म बेचती हैं, उन्हें फ्री बेचती कि पैसे लेकर बेचती? उनको हमें बुरा बोलते, इनको बुरा नहीं बोलते। इनको बुरा ना बोलने की किचक पेंट क्या बोले तो इन्होंने निकाह पढ़ा लिया, वहाँ निकाह नहीं होता, लेकिन उनका मकसद भी वही है। इनका मकसद वो जिस्म देने के लिए पैसा लेती है, इन्हें भी जिस्म देने के लिए ही तो पैसा लेता है। तो फिर अड्डों की तवाइफ में और इन मर्दों में क्या फर्क रह गया? क्योंकि जरूरत सिर्फ औरत की नहीं, जरूरत सिर्फ मर्द की नहीं, जिस्मानी जरूरत दोनों की लगी हुई है। मर्द को जैसी जरूरत औरत की होती है, वैसे औरत को भी मर्द की जरूरत होती है। जरूरत पूरी करने के लिए इस्लाम ने सिर्फ 1 मर्तबा मेहर को हुक्म दिया, वह भी मर्द अदा करे, क्योंकि मर्द को औरत से जितना फायदा पहुंचता है उतना फायदा तो औरत को मर्द से नहीं पहुंचता। जब तू उसे अपने लिए हलाल करता है तो मेहर अदा करना पड़ेगा। मौलाना ज़करिया वाला जाई रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने किताब में फरमाया, नमाज जमीन में नाजिल हुई, रोजा जमीन में नाजिल हुआ, ज़कात जमीन में नाजिल हुई, सब हो, लेकिन मेहर तो जन्नत में हुक्म हुआ था कि आदम तुम मेहर अदा करे बगैर तुम्हारी बीवी को छू नहीं सकते हैं। यहाँ मेहर के अलावा जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता। जहाँ जरूरतें लेने और देने के लिए पैसा बीच में आता है ना,
نا تو وہ ضرورتیں عزت کی نہیں ذلت کی ضرورت پوری کرنے کی نہیں. اب وہاں اڈوں میں بھی عورتیں پیسے لے کر جسم دیتی ہیں, یہاں بھی تو انہیں معنوی طور پر کہتا ہے پوری زندگی تمہاری بچی کی ضرورت جسمانی کو میں پورا کروں گا, 2 لاکھ روپے دینا پڑے گا, کیونکہ ہر مہینہ یا ہر دن مجھے لیتے ہوئے شرم آتی ہے, ایک دم تم 2 لاکھ روپے دے دو, پوری زندگی ضرورت پیش کروں گا. صرف اس کے پاس ایک لیبل ہے, وہ کیا میں نے قبول کیا. وہ ایک لیبل نہ ہوتا تو پھر ممبئی, دلی, بھونیشور اور پتہ نہیں کہاں کہاں اڈے چل رہے ہیں, ان اڈوں کی طائفوں میں اور جوڑا لے کر شادیاں کرنے والے جسم فروش مردوں میں کوئی فرق نہیں. یہ موت کے گھاٹ اترنے والے بچیوں کے پیچھے راز. کیا کہوں میرے دوستو, لعنت کو ختم کرو.